بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور بدنیں جو ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے بنایا اللہ کی نشانیوں میں سے. بدن جمع ہے بدنہ کی، اور بدن کا اصل معنی ہے بڑے بدن والا، بڑے جسے والا. مراد اس کی اولاً اس کا مصداق وہ اونٹ ہے. اونٹ کے ابتدائے اسلام میں 10 حصے ہوتے تھے، بعد میں 7 کر دیے گئے، اور پھر اونٹ کے علاوہ جن جانوروں کے 7 حصے ہوتے ہیں وہ بھی بدنے میں اس وساطت سے شامل ہو گئے. اونٹ کے بعد گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، یہ بھی 7 حصوں والے جانور ہیں، ورنہ پہلے نمبر پر اس کا مصداق اونٹ ہیں. والبدن جعلناها لکم، بدنے جو ہیں ہم نے ان کو بنایا ہے تمہارے لیے. من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تم اللہ کا نام ذکر کرو ان پر اس حال میں کہ یہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں. صواف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نمبر پر اونٹ مراد ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، جس میں 63 اونٹ آپ نے خود نہر فرمائے. اونٹ خود بخود حاضر ہوتے رہتے تھے اور حضور نہر فرماتے رہتے تھے. اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک بھی اس وقت 63 سال تھی. 63 سال کی عمر مبارک میں 63 اونٹ آپ نے مسلسل کھڑے ہو کر نہر فرمائے. اس کے بعد 37 اونٹوں کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرمایا. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک بوٹی لے آؤ. ایک ایک بوٹی لے آئے، اس کو تیار کیا گیا، آپ نے اس کا شوربہ پیا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کو کیا حقیقت ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا مالا نافیہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا نفع ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بکل شعر حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے.
صحابہ کے نام نے پوچھا معاف صوف، اور صوف میں کیا ہے یعنی اون میں؟ آپ نے فرمایا اون کے اندر بھی ہر بال بکل شعر حسنتن، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں سب سے اعلیٰ عمل جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے قربانی کے موقع پر، تو جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کے مکان میں پہلے جاتا ہے۔ اور یہی روایت شہید کے بارے میں ہے۔ شہید جب میدان جہاد میں شہادت حاصل کرتا ہے، اس کا خون جو گرتا ہے وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول پہلے ہوتا ہے۔ یہی ارشاد قربانی کے بارے میں بھی ہے۔ تو قربانی اتنا مقام والا عمل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کی قربانی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 63 اونٹوں کو آپ نے خود نہر فرمایا۔ کتنی بڑی شان ہے قربانی کی کہ سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بہشتی زیور میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آدمی کے بس میں وہ قربانی ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں جو بالوں کے بدلے میں ملتی ہیں وہ تھوڑے سے پیسوں سے مل جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا